پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ لیڈران جب کچھ نہ بھی دے پائیں عوام کو تو امید دے سکتے ہیں. سمبولزم ان کا بڑا اچھا ہو سکتا ہے. ماضی میں جو لیڈران بڑے بڑے وعدے کر گئے اور ڈیلیور نہ کر پائے، لوگ ان کو ابھی بھی یاد کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے اور اپنے الفاظ کے ذریعے لوگوں میں ایک امید پیدا کی. آج کل کی قیادت کا حال ذرا مختلف ہے. علی اصغر صاحب جو عمر اصغر فاؤنڈیشن سے ان کا تعلق ہے، گراس روٹس پر بہت عرصے سے کام کریں. علی، تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس. ذرا یہ بات کیجئے گا کہ جب آپ نے دیکھا کل جو پرائم منسٹر صاحب کی تقریر تھی، تو آپ جو گراس روٹس پر کام کرتے ہیں، ذرا یہ بتائیے گا یہ سمبل، یہ چھوٹی سی بات ہے یا بڑی بات ہے؟ جی، میرے نظر میں تو ایک بہت بڑی بات تھی. خاص طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرم علاقہ ہے، گرمی کا وقت ہے، لوگ باہر بیٹھے ہیں اور ہمارے لیڈران جو ہیں وہ اپنے بیک کے پیچھے جو ہے وہ سپلٹ یونٹ لگا کے تقریر کر رہے ہیں. تو مطلب کہ لوگوں کے ذہنوں میں میرے خیال سے کہ 100 سوال اٹھتے ہیں. کیونکہ آپ گراس روٹس پہ کام کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، لوگ کیا سوچتے ہوں گے؟ لیکن یہ آج کل جہاں لوگوں کو انصاف تک رسائی نہیں ملتی، اس نظام میں ناانصافی ان کو ہر جگہ نظر آتی ہے. لوگوں کو جو ہے اپنے روزگار، اپنے زندگی، اپنے جان اور مال کا تحفظ جو ہے وہ مل نہیں رہا. اور آئے دن جو ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ، گیس کی شارٹیج، فیول کی شارٹیج. تو میں کہ ان حالات میں آپ سوچتے یہ ہیں کہ ہمارے لیڈران بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ مشکل وقت جو ہے مل کے کاٹیں گے، کیونکہ اسی کے ذریعے جو ہے اس ریاست میں اور اسٹیٹ میں لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہوگا. کہ اگر لوگ یہ سمجھیں کہ بھئی ہمارے لیڈر جو ہیں وہ بھی کوشش تو کر رہے ہیں. ذرا اس کے اوپر واپس آتے ہیں. جی، یہ جو سمبلزم کا انہوں نے ذکر کیا اور میں بار بار اس کے اوپر ٹھہروں گا، چاہے وہ بیرک اوباما ہو یا اردوغان ہو یا منموہن سنگھ ہو یا کوئی بھی ہو، آج کل یہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ ہاؤ یو آر پرسیوڈ. یعنی آپ نے بڑی بڑی کمپنیاں ہائر کی ہوتی ہیں آپ کو یہ بتانے کے لیے جی کہ آپ کی ٹائی کا رنگ زیادہ شوخ تو نہیں ہے، آپ نے زیادہ اکڑ کے تو نہیں بیٹھنا ہے، عوام کے اندر آپ جا رہے ہیں سر جھکا کے دھیمے لہجے میں. لیکن یہاں پہ کوئی میٹر نہیں کرتا میرے خیال میں، کیونکہ کلاس تبدیل ہو گئی نا قیادت کی. اب ان کو کیا لگے لوگ کیا سوچ رہے ہیں، پسینہ گرتا ہے تو گرے، جہنم میں جائے. از دیٹ واٹ اٹ از؟ دیکھیں یہ تو بالکل واضح ہے طلعت بھائی، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اس کو ٹھیک نہیں، میں ٹرینڈ جاننا چاہ رہا ہوں. ٹرینڈ یہی ہے. ٹرینڈ یہی ہے. فرق نظر آئے، ہم کہیں اور ہیں، آپ کہیں اور ہیں. ہم آپ سے تکڑے ہیں، ہم وسائل کے اوپر بیٹھے ہیں جتنے بچے کچے رہ گئے ہیں اور ہم کنٹرول کر رہے ہیں چیزوں کو. ہم وسائل کے اوپر بیٹھے ہیں، آپ مسائل کے سامنے بیٹھے ہیں. ہم جو ہے وہ، ہاں بالکل، آپ مسائل کو فیس کر رہے ہیں اور مسائل سے مراد آپ دونوں نہیں ہیں. ویسے بچے کچے جو چیزیں ہیں ان کے اوپر ہم بیٹھے ہیں. یہ ٹرینڈ بن چکا ہے اور ابھی سے نہیں، یہ پچھلے چند سالوں سے ہے. اور اب جیسے جیسے سیکورٹی سچویشن جو ہے وہ ورس ہو رہی ہے تو وہ جو سیکورٹی کے نام پہ پروٹوکول جو ہے وہ اور زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. مطلب جو چیزیں اسٹیبلش ہی نہیں ہے، جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. ایک چیز میں خرم صاحب کی جواب تو نہیں، جواب نہیں بنتا ہے، کامنٹ ہے جواب ہی، لیکن آپ کسی اور طریقے سے میں اس کو ڈپلومیٹکلی اس کو دینے کی کوشش کروں گا. میرے بھائی ہیں فوری ایک دم جذبات میں آ جاتے ہیں. میں صرف یہ کہوں گا کہ جنرل قادر کو ساتھ بٹھا کے، جو ہمارے گورنر بھی تھے، ہمارے لیفٹیننٹ، مطلب پہلے بیچارہ ریٹائر ہو گیا، پھر ہم نے پھر بھی اس کو نوکری سے فارغ نہیں کیا، گورنر لگایا وہاں پہ بلوچستان میں، اور ساری جمع تفریق جو ہے جو کچھ وہاں سیاسی اور غیر سیاسی ہوتی رہی، اس کو ٹاپ لیڈرشپ ان کی ساتھ بٹھائے. ان جیسے نوجوان لیڈروں کو نہیں موقع ملتا وہاں بیٹھنے کا جہاں جنرل قادر فرسٹ ٹائمر ایم این اے کو ملتا ہے بیٹھنے کا. آپ نے بھی دیکھا ٹی وی میں مسعود شریف جیسا کرپٹ ترین بیوروکریٹ، جب میاں صاحب فاتحہ جنت جاتے ہیں زرداری صاحب کے والد کا، وہ ان کے وفد میں شامل ہوتا ہے، وہ ساتھ جاتا ہے. وہ جس نے این آر او ڈرافٹ کیا اور سٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن کو فائنلائز کیا، وہ این آر او کو گالیاں بھی نکلتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، بٹ وہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہے. سو بیسیکلی سب ایک ہی، اٹس ناٹ دا فیلئر آف دی گورنمنٹ، جو میں اپنے بھائی کی تصریح، اٹس دی فیلئر آف دی پولیٹیکل ڈیم اینٹیز ان دس کنٹری. اچھا، نبیل کبول صاحب لائن پہ. قاہرہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. قاہرہ صاحب، کل پرائم منسٹر صاحب نے جو خطاب فرمایا جس میں نے لوگوں سے بڑے وعدے وعید کیے، وہ اے سی کے بغیر نہیں کر سکتے تھے، سپلٹ اے سی کے بغیر؟ طلعت صاحب، ایک بات تو یہ ہے کہ مہمان خود اپنے فیصلے نہیں کرتا کہ مجھے اے سی میں بٹھائیں گے یا نان اے سی میں. وزیر اعظم صاحب بغیر اے سی کے بھی جلسے کرتے رہے اور اے سی والے ماحول میں بھی جلسے کرتے رہے. وہ ایک ہمارے ایم این اے کے وہاں پہ انویٹیشن پہ گئے تھے اور وہاں پہ اگر انہوں نے کوئی انتظامات کیے تھے تو یہ ان کی اپنی ایشو تھا اور ان کے کانسٹیچوئنٹس کا ایشو تھا. وزیر اعظم صاحب کا تو اس میں نہیں ہے. کوئی قصور نہیں ہے، بے قصور ہے وزیر اعظم صاحب.
बात कसूर की तो तलत साहब इसलिए होना कि अगर वज़ीर आज़म सिंबलिज्म साहब देखे ना कारा साहब, लोगों के पास 18 घंटे बिजली नहीं है, आपने बंदे सामने बिठाए हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते जी हटाएं इस एसी को। तलत साहब बात यह है कि सिंबलिज्म में मैंने कल भी एक गुजारिश की थी एक प्रोग्राम में कि सिंबलिज्म की अगर तो आप खाली सिंबलिज्म के ऊपर काम करें तो फिर हमें तमाम लोग इस मुल्क के जो किसी भी जिम्मेदार ओहदे पे बैठे हैं उनको ना तो वो लिबास पहनने चाहिए वो पहन रहे हैं, फिर वो कॉमनर्स वाले लिबास पहने, फिर वो कॉमनर्स वाली जगहों पे रहें, फिर वो कॉमनर्स वाले जगहों पे दफ्तर लगाएं। ये इस तरह पॉसिबल होता नहीं है। पाकिस्तान आपके देखे ना, आपके इदारे के अंदर आप जिस इदारे में बैठे हैं तलत साहब, आप कोई चौथे फ्लोर में बैठे हैं, वहां पे एयर कंडीशनर भी है, वहां पे लाइटें भी हैं, वहां पे बड़ा अच्छा माहौल भी है, और बाहर जो चौकीदार बैठा है वो भी आप ही का मुलाजिम है, इसी इदारे का, इसी मुल्क का शहरी है। कारा साहब हमने नहीं किया, कारा साहब हमने नहीं किया, यकीन माने, और मैं इस तरह इसको चलवाऊंगा, यकीन माने। जब आपसे बात कर रहे थे तो स्टूडियो में बिजली चली गई है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी है। मैं एक बात आपसे एग्री करता हूं कि हमें हमारे दोस्तों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और आपको पता है कि वज़ीर आज़म साहब ने मुख्तलिफ जलसों में जब वो गए, उनके लिए सिक्योरिटी का प्लान किया गया, तो उन्होंने वो शीशे हटवा दिए वो अपने सामने से, मगर उनकी नजर उस पर सेवन नहीं गई। जरा मैं देखूं कहीं चौकीदार ने तंग आके तो नहीं कर दिया। वैसे फर्क ये है कि वो स्टेट एक्सपेंडिचर है कायरा साहब, दिस इज प्राइवेट, इवन देन सर वो टैक्सेस देते हैं। लेकिन आई कम टू दिस पॉइंट, और ना ही किसी ने चौकीदार के हकूक की नुमाइंदगी के इतने बड़े दावे किए हैं जो कल मैं सिर्फ गुजारिश कर रहा हूं, प्रोग्राम चलेगा। ग्राउंड पे बात कर रहे हैं। लेट मी कम बैक इनटू दिस प्रोग्राम।